انسان کے اندر کین اور شارپ ہونا ہے، یہ نشانی بتائے. المؤمن کیس، مومن کیا ہوتا ہے؟ ہوشیار ہوتا ہے. فرمایا جو دھوکہ کھا جائے مومن نہیں ہے. پہلی بار دھوکہ کھائے چلو غلطی ہو گئی، دوسری بار دھوکہ کھائے مذمت ہے اس بندے کی. اتنے شارپ اپنے بچوں کو بناؤ، اتنا تیز بناؤ کہ نہ یہ کسی زمانے کے بدماش سے دھوکہ کھائیں نہ شیطان سے دھوکہ کھائیں. جوان سب سے پہلا دھوکہ کس سے کھاتا ہے؟ شیطان سے کھاتا ہے. اب دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ جو وہ فارمولاز جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے. کہ بھائی تیرنا نہیں آتا پانی میں چھلانگ نہ لگا. ایک بندہ ایکسٹرا آرڈنری تیز بنے گا نہیں میں تو تیر لوں گا، تو مرے گا وہ، تیرے گا نہیں، مرے گا وہ. کہ اگر تجھے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو خود کو گناہ میں نہ ڈال. جوان ہے شہوت پہ کنٹرول نہیں ہے، پھر تعلق بنا لے، وہ آٹومیٹیکلی گناہ میں گرے گا، قطعاً گناہ میں گرے گا، بچ نہیں پائے گا. اور جہاں خدا روکے تو یہ خدا گارنٹی دے رہا ہے اگر میں روک رہا ہوں تو گرے گا اگر تو ہماری بات کو نہ مانے گا. ایک بندہ کہے کہ نہیں میں شراب پی ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے. اور مذمت کی اہل بیت نے. میرے چھٹے امام کا ایک چاہنے والا، لیکن عادت تھی اسے شراب کی، میرے امام سے ملنے آیا. امام کو پتا چلا یہ شراب پیتا ہے. مولانا کا دیکھ شراب پینا ویسے ہی قبیح کام ہے، برا کام ہے، بد کام ہے، فاسقوں کا کام ہے. فرمائے فعل برا ہے لیکن اگر تو مجھے چاہ کر یہ کام کرے گا یہ اور برا ہے. کوئی غیر شیعہ گناہ کرے برا ہے لیکن اگر شیعہ علی گناہ کرے یہ اور برا ہے، کیونکہ تیرے اوپر میرا نام ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن ہے. یا اپنے نام بدلو، یا اپنا لباس بدلو، یا گھروں سے علم اتارو. کیونکہ جب آپ کے اوپر نسبت لگ جاتی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پھر رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، آپ اس نیٹ ورک کا حصہ بن جاتے ہو. اور کیسے ممکن ہے کوئی نیٹ ورک ہو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو اور وہ برائی اور بدکاری کی طرف آگے بڑھے. میرے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا شیعوں کے کچھ طبقات کو گنواتے ہیں. فرماتے ہیں 3 طرح کے ہمارے شیعہ ہیں. اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں امام کے کن شیعوں میں سے ہوں. فرمایا پہلا طبقہ طبقتن يحبون فی العلانیہ ولم يحبون علی السر. پہلا طبقہ ہمارے شیعوں کا وہ ہے، اب یہاں پہ شیعہ پہ معنی نظریاتی نہیں، شیعہ پہ معنی محبت کرنے والا یا اظہار محبت کرنے والا. فرمایا پہلا طبقہ وہ ہے يحبون، ہم سے محبت کرتے ہیں، فی العلانیہ، کھلم کھلا، یعنی زبان سے ہمارا ذکر کرتے. السنتہم معنا، ان کی زبانیں کس کے ساتھ ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن وفی السر، اور جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو ہم سے دشمنی کرتے ہیں. السنتہم معنا وسیوفہم علینا، زبانیں ہمارے ساتھ، تلواریں ہمارے خلاف. یہ ایک گروہ، یہ شاید تقسیم بندی کوفیوں کی بھی ہو رہی ہے اس میں، کہ باہر نکلیں گے بولیں گے آپ کے دوست ہیں، ملیں گے علی آپ سے بڑا پیار ہے، ملیں گے مبارکبادیاں دیں گے، زبان سے کہیں گے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، لیکن جب تنہائیوں میں جائیں گے، یہ منافقی بھی نہیں، تنہائیوں میں جائیں گے تو فرمایا ہمارے خلاف ہوں گے. جن میں سے ایک مثال معقل کی، معقل یہ وہ ہے جس بدبخت نے پورا جناب مسلم ابن عقیل کے نیٹ ورک کو اس نے آشکار کیا ابن زیاد کے لیے. مسلم ابن اوسجا مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے نا، ایک عالم کو اگر گمراہ کرنا ہے تو اس کو انسپائر کون کرے گا؟ بندہ نمازی بن کے جائے گا، ہم بڑے متقی ہیں، ہم نماز شب پڑھنے والے ہیں. اب آغا بہجت سے کوئی قریب ہونا چاہے تو آغا بہجت گاڑیوں سے تو انسپائر نہیں ہوں گے نا، حکومتوں سے تو انسپائر نہیں ہوں گے نا. اب بندہ ان کے قریب ہونا چاہے تو پھر نماز بیٹھ کے پڑھے گا، روزے بیٹھ کے رکھے گا، تاکہ تھوڑا بہت مجھ سے وہ انسپائر ہو جائیں. معقل کو بھیجا گیا خاص طور پہ مسلم ابن عقیل، جناب مسلم ابن اوسجا کے ساتھ آ کر بیٹھے، نمازیں پڑھیں. مسلم بڑا نیک بندہ ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجا
میں نے کچھ مال جمع کیا ہے، کچھ ہتھیار جمع کیے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیے میں کہاں لے کر آؤں پیسہ، کہاں لے کر آؤں ہتھیار، کہاں سے لاؤں یہ لوگ؟ تو انہوں نے دیکھا بندہ نمازی ہے، ڈیلی آ رہا ہے میرے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کبھی علی کی تعریفیں، کبھی امام حسین کی تعریفیں، کبھی جناب سیدہ کے فضائل پڑھ رہا ہے، تو یقیناً محب ہے۔ ظاہری طور پر ظاہر ہے آپ انسان کے دل میں تو نہیں جھانک سکتے، علم غیب تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ لے گئے اسے اس گھر میں، جناب مختار کا گھر تھا یا جناب ہانی کا، جہاں پہ یہ سارے رفقاء جناب مسلم بن عقیل، وہاں پہ گئے، اس نے شناسائی کی، پہچنوایا کون کون ساتھ دے رہا ہے، ہانی بھی ساتھ ہے، فلاں بھی ساتھ ہے، یہ ساری رپورٹ جا کے دی کس کو؟ ابن زیاد کو رپورٹ دی، پھر جتنے افراد تھے ان کو پکڑا گیا اور بعد میں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ طبقہ جن کی زبانیں تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن فرمایا ان کے دل ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو علل اعلان تو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اپنی تنہائیوں میں جاتے ہیں تو فرمایا اس وقت اظہار محبت نہیں کرتے۔ دوسرا طبقہ معصوم فرماتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا علی فرمایا طبقۃ یحبون بالسر، دوسرا طبقہ اس کے الٹ ہے، تنہائیوں میں آتے ہیں تو علی 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 علی، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں ولم یحبون علانیہ، لوگوں کے سامنے کہتے نہیں ہم تو علی والے نہیں ہیں۔ مولانا سے ملتے ہیں، مولانا ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے، لیکن باہر نکلتے ہیں جب دوسرے معاشروں میں جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں ہمارا کیا جائے بھائی مجلس سے، ہمارا کیا جائے علی بن ابی طالب سے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تنہائیوں میں علی کا ذکر، لیکن جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں وہاں پہ علی بن ابی طالب کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر معصوم فرماتے فہم صوامون بالنہار، یہ وہ طبقہ ہے جو نمازی بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قوامون باللیل، پوری پوری رات عبادت میں بھی گزارتے ہیں، ترا اثر الرہبانیۃ فی وجوہہم، ان کے چہروں میں عبادت اور رہبانیت کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ مطلب تنہائیوں میں محبت کرتے ہیں، لیکن علل اعلان ہم اہل بیت کی مدد کے لیے نہیں آتے، جس میں مثال دے رہا ہوں جناب عبداللہ ابن مسعود رسول خدا کے صحابی، جو قرآن کی قراءتیں ہیں ایک قراءت کے بنیاد گزار جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جو بیٹھے رہے، جن کو پتا چلا امام حسین کربلا میں آئے ہیں، لیکن امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے، لیکن جب ان کو خبر ملی کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا تو دو جملے انہوں نے کہے کہ اگر رسول خدا ہوتے ان سروں کا بوسہ لیتے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے۔